لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. مشہور صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبوبیت کا تعلق تھا اور یہ فارس کے رہنے والے تھے. اصفہان ایران کا شہر ہے آج بھی. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں شاید کسی صحابی نے اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں دیکھی ہوں، بلکہ شاید ہی مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی گنی چنی مثالیں ہی لائی جا سکتی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی تک پہنچنے میں اور اسلام کو پانے میں قربانیوں دینے میں حد کر دی. خود یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، ایرانی نسل تھے، اپنی زبان فارسی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان سے فارسی کا ایک آدھ جملہ بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو فارسی کا ایک آدھ جملہ آتا تھا چھوٹا سا، وہ بھی حضرت سلمان فارسی سے سیکھا تھا. اور حضرت سلمان فارسی سے از راہ محبت کبھی کبھی وہ فارسی کا جملہ اللہ کے نبی نے کسی اور زبان کا ایک ہی جملہ بولا ہے، وہ بھی فارسی میں حضرت سلمان فارسی سے کہا. اور اللہ کے نبی ان سے محبت اس لیے کرتے تھے چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ اسلام پر وار گئے تھے. اس لیے جب ان کا ذکر آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ یہ جو سلمان جو ہیں یہ تو ہم میں سے حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں. کس کے مشابہ ہیں؟ حضرت ابراہیم بھی عراق کے رہنے والے تھے، خاندان نے چھوڑ دیا، سلمان فارسی کو بھی سارا کچھ چھوڑنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام چلے گئے، سلمان فارسی بھی شام گئے، اور ساری زندگی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنے خاندان اور قبیلہ کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس لیے کسی نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سلمان بن اسلام. کیا کہنے لگے؟ سلمان بن اسلام. میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد اپنے علاقے کے چودھری اور وڈیرے تھے، بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کی شاہی انداز میں تربیت ہوئی
اور ایران جو ہے یہ مجوسیت کا گڑھ رہا ہے، قرآن نے بھی مجوسیت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آتش پرست بھی ایران میں بہت زیادہ تھے، اور ان کا تعلق آتش پرستی سے تھا۔ ان کے جو والد تھے وہ ایک بہت بڑے آتش خانہ کے متولی تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو ان کے والد نے بطور فخر اور اعزاز کے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا یہ جو ہمارا معبد خانہ ہے یہاں آگ جلایا کرو۔ حضرت سلمان فارسی آگ جلاتے، مالدار تھے، دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، لیکن دل میں ایک یہ کھٹکا آتا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے؟ اگر یہ آگ میری خدا ہے تو اس میں لکڑی نہ لگاؤں تو یہ خدا دھڑم سے ابھی مر جائے گا، اس خدا کے سانس ابھی نکل جائیں گے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے تو ان کو بڑھاپے میں ان کو دیکھا، ملتان کے علاقے کبیر والا میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا تعلق جو تھا وہ ہندو مذہب سے تھا۔ 47 میں سارا خاندان ادھر چلا گیا، وہ نہیں گئے۔ تو ہم لڑکے اکثر ان کے پاس اکٹھے ہو کے اکثر پوچھتے رہتے تو استاد جی آپ مسلمان، وہ اکثر سناتے رہتے تھے مسلمان کیسے ہوا؟ کہنے میں مسلمان اس طرح ہوا، میرے کفر جو پہلی ضرب لگی، یہ واقعہ میں نے فجر کے بعد درسوں میں کئی مرتبہ سنایا کہ میری نانی جو تھی وہ بڑی کٹڑ ہندو تھی، بڑی عبادت کرتی تھی۔ وہ جب اپنی مورتی بناتی نا تو دیسی مرغے کی یخنی میں آٹا گوندتی، دیسی مرغ کی یخنی میں آٹا گوندتی، اس میں کبھی وہ دودھ سے آٹا گوندتی، کبھی اس میں دیسی گھی ڈالتی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا خوشبوئیں ڈالتی اس آٹے کو، اس کی پھر مورتی بناتی، اس کو پھر خشک کرتی، اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی عبادت کرتی، اس کو سامنے رکھ کے پھر کیا کرتی؟ کہنے لگے ایک دن دیسی مرغی کی یخنی میں پتہ نہیں کون کون سی مرغن چیزیں ڈال کے میری نانی نے آٹا گوندا، اور آٹا گوند کے اس کی بڑی اعلیٰ مورتی بنائی اور اس کو خشک کیا، مورتی کو سامنے رکھ کے آنکھیں بند کر کے میری نانی عبادت کر رہی تھی۔ اور میں بچہ تھا 8-10 سال کا، میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اتنے میں آئی بلی، اور بلی نے جب میرے نانی کے خدا کو سونگا اور گچی سے پکڑا، میرے والد کے خدا کو، میری نانی کے خدا کو لے کے اوگ گئی۔ کہ میری نانی کو کوئی پتہ نہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہ اپنی لگی ہوئی ہے، اپنے پتہ نہیں منتر شنتر پڑھنے میں لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے میں بچہ تھا، میں پیچھے ہنس ہنس کے میری مت ماری گئی۔ کافی دیر کے بعد جب میری نانی نے آنکھیں کھولی، دیکھا میری نانی کا خدا غائب، میری نانی کا خدا، میری نانی نے دائیں بائیں دیکھا، جب مجھے ہنستا ہوا دیکھا تو میری نانی کا تو غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ تو جوتا لے کے مجھے مارنے، تو نے یہ کیا کیا؟ میں جب تھوڑا سا سنبھلا تو میں نے جان بچانے کے لیے کہا نانی آپ کے خدا کو میں نے کچھ نہیں کہا، وہ تو بلی لے گئی ہے پکڑ کے اس کو۔ کون لے گئی ہے؟ بلی لے گئی ہے۔ کہنے کہ میں بچہ تھا، میرے کفر پر یہ پہلی ضرب لگی کہ وہ خدا جو بلی سے نہ بچ سکا، اس نے میری نانی اور ہمیں کیا بچانا۔ کہنے کہ وہاں سے میں پھر محلے کے پتہ چلا فلاں علی میں ان کے پاس جانا شروع ہوا، اللہ جل جلالہ نے وہاں سے مجھے ہدایت دی۔ بہرحال تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میں آگ جلاتا ہوں، یہ کیسا خدا ہے اگر میں آگ نہ جلاؤں یہ کچھ نہ کر سکے؟ قرآن کریم جگہ جگہ بتوں کی نفی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کو خدا کیسے کہتے ہو؟ ان کو خدا کیسے کہتے ہو؟ خدا تو وہ ہے کہ جس وقت اس کو پکارنا چاہو وہ تمہاری سنے، سنانا چاہو وہ تمہاری اتنا سنے، ہماری اتنی کوئی نہیں سنتا جتنی ہماری اللہ سنتے ہیں، ہماری اتنی کوئی نہیں سنتا بھائی جتنی کون سنتا ہے؟ ہمارے اللہ سنتے ہیں۔ بہرحال کہنے لگے ایک دن میں اپنے والد نے مجھے کام بھیجا کاشتکاری کا، فصل دیکھنے کے لیے، میں وہاں گیا تو راستے میں ایک عیسائیوں کا کنیسہ عبادت خانہ آتا تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، مجھے ان کی عبادت بھلی لگی،
مجھے ان کی عبادت بھلی لگی، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھا رہا، میرے دل کو بڑا سکون ملا، میرے دل نے کہا یہ ہے اصل عبادت۔ میں شام کو لیٹ آیا، والد بڑے پریشان ہوئے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹا کہاں وقت لگا دیا اتنا، ساری بات بتا دی۔ ابا جی یہ بھی ہمارا بھی کوئی دین ہے، آگے جلاتے رہو، دین تو وہ ہے۔ کہنے لگا میرے ابا جی کو خطرہ محسوس ہوا، اور جب میرے تعلقات وہاں جہاں میں عیسائیوں کو دیکھ کر آیا تھا بڑے تھے، تو میرے والد کو خطرہ ہوا کہ ابھی بھاگی نہ جائے، مجھے زنجیروں سے باندھ دیا۔ محبت بھی بڑی کرتے تھے، شفقت بھی بڑی کرتے تھے، لیکن زنجیروں سے باندھ دیا۔ میں مسلسل ان کنیسہ والے عیسائیوں سے رابطے میں رہا، میں نے ان سے پوچھا تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ بھائی یہ واقعہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی کا جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ہمارا مقصد میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اندر دین کی سچی طلب پیدا کرنا۔ اس پر میں اتنے واقعات سنا سکتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہر چیز خود بخود مل کے، دین کی تڑپ نہیں، دین کی سچی طلب، سچائی کی طلب نہیں، طلب خواہ دین کی ہو یا کسی فن کی ہو، جو شخص بھی اپنے اندر سچی طلب پیدا کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے، اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں۔ تو پوچھا تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ اس وقت موقع نہیں ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ عرب دنیا میں، انگریزی دنیا میں، یورپ میں جس خاتون کے قرآن کریم کے ترجمے چھائے ہوئے ہیں، وہ خاتون کا حالات بھی یہی ہیں۔ اسلام کی طرف آئیں، قرآن کو سیکھا، اندازہ ہوا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جو قرآن سیکھ رہی ہوں یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ تو انگریزی ترجمے، یہ تو کیا ہے، انگریزی۔ پتہ کیا کہ اس قرآن کی اصل زبان کہاں ہے، کسی نے اس کو جامعہ ازہر بتا دیا۔ مصر آئیں سفر کر کے اپنے شوہر کے ساتھ، مصر آ کے عربی زبان سیکھی، دوبارہ عربی علوم پڑھے، پھر اللہ کی کتاب کو سمجھا، پھر اس کتاب کو انگریزی میں منتقل کیا، قرآن کی تفسیر لکھی، اور اس وقت پوری دنیا میں اس کی تفسیر مانی جاتی ہے، چونکہ جو سچی طلب سے آتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ کہا تمہارے دین کا اصل مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا شام میں، خفیہ۔ بھائی کوئی شام قافلہ جا رہا ہو مجھے بتانا۔ وہاں کے عیسائیوں نے بتایا کہ کل ایک قافلہ جائے گا، زنجیریں توڑی، قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ وہاں جو بڑے عیسائی تھے، جو ان کے پادری تھے، ان سے ملے، ان کو اپنے بتایا میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، سچے دین کی طلب میں آیا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میرا اندر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو دین ہے یہ سارے جھوٹے، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، ان کے پاس رہے، بڑا عرصہ رہے، اور خود فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو صدقے کا کہتا، سارے عیسائی صدقہ دیتے، وہ اس میں سے سونا چاندی قیمتی چیزیں اپنے لیے رکھ لیتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، میں نے لوگوں کو بتایا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، جتنا صدقہ تم نے دیا اتنا تو سارا فلاں جگہ خزانے میں جمع کر رکھا ہے۔ دیکھا تو وہاں 7-8 مٹ کے سونا چاندی کے نکلے۔ اس کی جگہ دوسرا عیسائی عالم آ گئے، حضرت سلمان فارسی، وہ واقعی بڑے متقی، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت۔ میں نے ان کی خدمت کی، بڑا عرصہ ان کی خدمت کی، وہ واقعتاً دنیا سے بیزار تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے رہنمائی کرو، میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ موصل چلے جاؤ۔ میں موصل گیا، تیسرے کے پاس گیا، وہ عالم بھی بہت اچھا تھا عیسائیت کا، اس نے بھی بڑا عرصہ مجھے رکھا، وہ متقی پرہیزگار تھا، میں اس کے پاس رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، پھر میں نے اس سے پوچھا، اس نے تیسرے کا کہا، اس کے پاس گیا، اس نے چوتھے کا کہا، اور جب میں آخری کے پاس، صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلمان فارسی حق کو تلاش کرتے 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 10 جگہ غلامی کرنی پڑی۔ صحیح بخاری میں ہے، کتنی جگہ؟ 10 جگہ غلامی کرنی پڑی۔ حیرت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شاید کسی صحابی کو حق تک پہنچنے میں اتنی ازمائشوں سے نہ گزرنا پڑا۔ وہ جو آخری ہے، جب ان کے انتقال ہونے لگا، اسے کہا اپنے بعد مجھے کس کے حوالے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اب عیسائیت کا صحیح عالم کوئی نہیں ہے، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں اب تو کہیں نہ جا، آخری نبی کے آنے کا زمانہ بالکل قریب ہے،
وہ دین ابراہیمی لے کر آئیں گے۔ تو پوچھا وہ کہاں ہوں گے؟ تجھے 3-4 نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ وہ جہاں جس علاقے میں ہوں گے اس کے دائیں بائیں سیاہ پتھر ہوں گے، وہ کنکریٹی زمین ہوگی، سیاہ پتھر ہوں گے، کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس نبی کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کو قبول کر لیں گے، اور ان کے جسم پر مہر نبوت ہوگی۔ بھائی کیا ہوگی؟ مہر نبوت۔ یہ نشانیاں بتا دی۔ اب حضرت سلمان فارسی جب اس کا بھی انتقال ہو گیا آخری کا، اس انتظار میں بیٹھ گئے کوئی عرب جانے والا قافلہ ملے۔ قبیلہ بنو کلب مشہور قبیلہ ہے عربوں میں، قبیلہ بنو کلب کا قافلہ وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی منت سماجت کی کہ یار مجھے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کسی اجنبی کو ساتھ نہیں رکھتے۔ اسے کہا یار میرے پاس اتنا مال ہے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ سارا کچھ تم لے لو۔ انہوں نے سلمان فارسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی اس کے بدلے میں قبول کر لیا کہ ہم تجھے مکہ لے جائیں گے۔ ہم تجھے کہاں لے جائیں گے؟ ان کے ساتھ سوار ہو لیے، سارا مال ان کو دے دیا۔ ان نالیقوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ مکہ آ کے ان کو غلام بنا کر ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ سارا مال بھی لے گئے اور آگے غلام بھی بنا دیا۔ ڈبل مصیبت۔ پیچھے سے ٹھوکریں کھاتے آئے تھے، خاندان چھوڑ کر آئے تھے، ایک کی خدمت کر، دوسرے کی کر، تیسرے کی کر، چوتھے کی کر، کرتے کرتے، اور مکہ کے جس تاجر کو بیچا وہ اس نے حضرت سلمان فارسی کو زنجیروں میں رسیوں سے باندھ کر بازار میں بیچنے کے لیے لگا دیا۔ وہ غلام خرید کے بیچا کرتا تھا۔ لیکن ابھی تک ان کے پاؤں میں بالکل بھی ڈگمڈاہ پیدا بالکل نہیں کپ کپائے، بالکل نہیں ڈگمگائے۔ اب بھی سچی طلب 100% باقی۔ جب بازار میں بکنے کے لیے لگے، مدینہ کے بنو قریظہ، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قریظہ کا ایک شخص مکہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ غلام بڑا تکڑا ہے، طاقتور ہے، حضرت سلمان فارسی کو خرید کے مدینہ لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مدینہ لے گئے۔ اب جب سلمان فارسی غلام بن کر مدینہ پہنچے، دیکھا مدینہ کے دائیں بائیں جتنے پتھریلی زمین ہے وہ تو ساری پتھریلے بھی ہے اور پتھر بھی کالا ہے۔ پتھر بھی کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جلا ہوا پتھر ہے سارا۔ اور جب دیکھا کہ یہ تو باغی باغ ہے کھجور کے، اس پر ماتم نے کیا، خوش ہوئے، الحمدللہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ کتنے نشانیاں پوری ہو گئیں؟ اب مدینہ آ کے اس یہودی کا کام کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس یہودی کے باغ جو ہے اس کے کھجور پہ چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے تھے، اور وہ جو ان کا آقا تھا وہ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس یہودی آقا کا چچا زاد بھائی آیا، اس نے بڑا بیہودہ جملہ گالی دے کے کہا یہ برباد ہوں بنو قیلا۔ مدینہ والوں کو بنو قیلا کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ ہاں، یہ برباد ہوں۔ ایک شخص آ گیا ہے ان کے پاس، سارے اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، سارے اس کے گرد جمع ہیں۔ اس نے تو بڑے غصے سے کہا۔ اب سلمان فارسی نے جیسے ہی اوپر سے سنا تو بھائی کتنے عرصے سے، حضرت سلمان فارسی کی جو عمر ہے وہ 250 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 250 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑی عمر حضرت سلمان فارسی کی ہے، اور ان کا انتقال 35 ہجری میں ہوا ہے۔ کتنی ہجری میں؟ 35 میں۔ اب ہجرت کے بعد یہ 35 سال زندہ رہے، تو یہ ہجرت والے 10 سال اللہ کے نبی کے مدینہ والے شامل کر لو، 45 ہو گئے۔ تو 2.5 سال میں سے 45 نکالے تو پیچھے کتنے بچے؟ 205۔ یہ جوانی میں آ گئے، 50 سال اور بھی نکال دو، 55 سال اور بھی نکال دو، پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں میرا اندازہ ہے، کسی نے یہ لکھا نہیں، یہ میرا تخمینہ اور گمان ہے کہ کم سے کم ان کو 1 صدی 1.5 صدی غلامی کاٹ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تبھی تو حضور نے فرمایا تھا
اللہ کے نبی حضرت سلمان کو دیکھ کے پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے سلمان منا من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کیا ہے؟ میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت سلمان فارسی کا ذکر کرتے فوراً فرماتے وہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، وہ تو کس میں سے ہیں؟ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ بہرحال جلدی جلدی نیچے اترے، چونکہ 150 سالہ منزل آج قریب آئی۔ جب جوش میں نیچے اترے اور نیچے آ کر اس اپنے آقا کے چچا زاد بھائی سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون شخص ہے وہ؟ تو وہ جو یہودی سردار تھا اس کو غصہ آیا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے منہ پر زور سے تماچا مارا، حالانکہ بڑی عمر کے تھے، زور سے منہ پر کیا مارا؟ تماچا مارا۔ تو کون ہوتا ہے ہماری باتوں میں؟ تیرا کیا کام؟ تو اپنا کام کر جا کے۔ بڑے چودھری لوگ بات کرتے ہوتے ہیں تو ملازم کو بولنے کی اجازت ہے نہیں دیتے، ان کا غرور اجازت ہی نہیں دیتا۔ سلمان فارسی بیچارے تھپڑ کھا کے دوبارہ چڑھ گئے اوپر۔ جب اوپر چڑھ کے سارا دن لگے رہے، جب شام کو کام سے فارغ ہوئے تھوڑی سی کھجوریں لی تو وہاں سے سیدھے بھاگ قوبا آ گئے، چونکہ اللہ کے نبی ہجرت میں 14 دن کے ہاں قیام فرمایا، قوبا میں آ گئے۔ دیکھا واقعی ایک شخصیت بیٹھی ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تو اپنی دھن میں تھے کہ 2 نشانیاں، یہاں کا پتھر کالا بھی ہے اور یہاں کھجور کے باغات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ بھی مفلس ہیں اور آپ کے دائیں بائیں سارے غربا ہیں، میں کچھ صدقے کی کھجوریں لایا ہوں، ان کو قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام نے غربا صحابہ میں کو فرمایا بھائی جو تم میں سے غریب ہے وہ کھا لو۔ اب سلمان فارسی اپنے جی میں بہت خوش ہوئے کہ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں، 3 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب سلمان فارسی 1-2 دن کے بعد پھر کافی ساری کھجوریں لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ کہا اللہ کے نبی میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ ہدیہ لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اللہ کے نبی کو اب تک کوئی پتہ نہیں کہ اس بندے پر کیا بیتی ہے، اللہ کے نبی کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، خود بھی کھایا اور سب کو کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی پتہ نہیں کتنے خوش ہوں گے کہ نشانیاں کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ اب جب 4 ہو گئیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر ایک دن تشریف مدینہ آئے تو اللہ کے نبی اس وقت مدینہ منورہ قوبا سے کہاں منتقل ہو گئے تھے؟ تو جب یہ حاضر ہوئے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بقیع الغرقد میں ہے، جنت البقیع میں ہے، کسی صحابی کی تدفین ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلمان فارسی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہاں جا کے سامنے بیٹھے نا، تھوڑی دیر سامنے بیٹھے اور پتہ تھا کہ بتلائی ہوئی نشانیوں میں سے کتنی باقی ہیں؟ 1 باقی ہے۔ سامنے سے اٹھ کر یوں پیچھے آ کے بیٹھے۔ جب پیچھے آ کے بیٹھے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ پیچھے کیوں آیا۔ آپ سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 2 چادروں میں تھے، ایک چادر نیچے تھی، ایک چادر اوپر تھی۔ جب پیچھے آ کے بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا منشا سمجھ گئے، خود بخود اپنی چادر اٹھا دی کمر سے۔ جب کمر سے چادر اٹھائی تو میں نے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ جو بایاں شانہ ہے نا، ہم پنجابی میں بایاں موڈا کہتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے کندھے، اس کے جو نیچے والی جگہ ہے پچھلی طرف، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت مبارک تھا وہ ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بال تھے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زائد بال نہیں تھے، زائد بال نہیں تھے۔ راجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ناف بال بھی نہیں تھے اور جسم کے عام زائد بال بھی حضور پر صرف یہاں معمولی سی بالوں کی لکیر تھی۔ آپ علیہ السلام کے زائد بال جسم کے نہیں تھے۔ چونکہ زائد بال میں میرا موضوع نہیں ہے، ویسے زبان سے نکل گئی، ایک بات وضاحت ہی کر دوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہ جو جسم کے زائد بال ہوتے ہیں یہ جسم کی گندگیوں کو کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں، ناک کے بال فلاں زیر بال، یہ سارے جسم کی گندگیوں کو کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طاہر و اطہر تھے، پاکیزہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہاں مہر نبوت پر وہ جو ابھرے ہوئے تھے گوشت، اس کے اوپر بال تھے اور اس کے اوپر
لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ دیکھا تو اب حضرت سلیمان فارسی کے 150 سالہ سفر کی منزل پہنچی۔ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، اللہ کے نبی کو پیچھے سے پکڑ لیا، لپٹ گئے اور بار بار اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چوم رہے ہیں۔ جب یہ غیر معمولی لپٹے اور روئے نا تو اللہ کے نبی کو پھر محسوس ہوا کہ اس غلام کا کوئی مسئلہ ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں اتنا روتے ہو، کیا بات ہے؟ اب انہوں نے پھر جب اللہ کے نبی کو داستان سنانا شروع کی نا کہ میں کہاں سے چلا ہوں اور آپ تک پہنچتے پہنچتے مجھے صدی لگ گئی ہے، صدی سے زیادہ لگ گئی ہے، اور میں 10 جگہ غلامی کرنے کے بعد آپ تک پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے پھر آواز دی، سارے صحابہ کو جمع کر لیا، سارے صحابہ کو جمع کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تم اپنی داستان اور اپنا جو سفر ہے وہ دوبارہ سناؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سنایا، حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سنایا، اور اگلا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب دوبارہ سنایا اللہ کے نبی نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ فلاں بنو قریظہ کے فلاں سردار کا غلام ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آقا سے کہو وہ آپ سے مکاتبت کر لے۔ عربوں کے یہاں مکاتبت یہ تھی، غلام اپنے آقا سے سودا کرتا، میں آپ کو اتنا پیسہ کما کے دے دیتا ہوں، مجھے آزاد کر دو، مجھے کیا کر دو، مکاتبت کر لیتا ہوں۔ انہوں نے، حضور نے فرمایا انہوں نے جب مکاتبت کی، اور یہودی کو ساری بات پتہ چل گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہودی تو اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ اب وہ یہودی کہے میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ جب مجبور کیا تو اس نے 2 شرطیں ایسی لگائیں جن شرطوں کا پورا ہونا ناممکن تھا۔ اس نے کہا مجھے 40 اوقیہ سونا دو، یہ 6.25 سیر سونا بنتا ہے۔ بھائی کتنا؟ 7.25 سیر سونا، اور 300 درخت، 500 والی روایت کمزور ہے، زیادہ مورخین 300 درخت کھجور کے لگاؤ۔ جب آپ 7.25 سیر سونا دے دو گے اور یہ 300 درخت جو ہیں یہ پھل دینے لگیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اب سلمان فارسی دکھے دل سے حضور کے پاس آئے، سمجھ گئے کہ اس نے مجھے آزاد کرنا، اللہ کے نبی کو آ کے بتلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، سارے صحابہ میں اللہ کے نبی نے اعلان کروایا اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اپنے اپنے باغات سے چھوٹی پنیری جو ہے کھجور کی وہ لاؤ۔ سارے صحابہ نے 300 جمع کیے اور حضرت سلمان فارسی سے کہا تم جا کے اس کے باغ میں گڑھے کھودو، جب مکمل ہو جائے پھر مجھے اطلاع کرو۔ اطلاع کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ سلمان فارسی سے کہا میں پودے لگاتا ہوں اور تم پیچھے سے پانی دو۔ 300 پودے لگائے۔ کتنے؟ 300 پودے لگائے 1 سال میں۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ اسی وقت ہوئے، کسی مورخ نے نہیں لکھا 1 سال میں، حالانکہ اس زمانے میں بھی 8-10 سال لگ جاتے تھے، لیکن 1 سال میں وہ سارے 300 پودے بڑے بھی ہو گئے، ان پر پھل بھی آ گئے۔ اب جب پھل آیا تو سلمان فارسی اللہ کے نبی بھی کی خدمت میں حاضر، اللہ کے نبی اس بدبخت کی ایک شرط باقی ہے، وہ کیا ہے؟ 40 اوقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اپنی کھیتی باڑی کر رہے تھے اور ان کو وہاں سے سونا ملا۔ اسلامی حکومت ہو تو حکم یہ ہے کہ کہیں سے معدن دفینہ ملے تو اس کو اسلامی سرکاری بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے۔ ان کو مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملا۔ بھائی کتنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ ملا ہے زمین میں سے، اس کو جمع کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فارسی غلام کدھر ہے؟ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، فرمایا جاؤ اس سے پورا کرو جا کے۔ اب حضرت سلمان فارسی دیکھیں مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہے، اور ان کو کتنا چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی اتنے سے کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس لیا اور اپنی زبان مبارک سے لگایا۔ کیا کیا؟ اپنی زبانیں کہا تم جا کے تولو، اللہ مدد کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہوئے وہ مرغی کے انڈے کے برابر سونا لے کے گیا، اور جب وہاں تولنے لگے تو وہ 7 سیر سے زیادہ نکلا۔ وہ کتنا نکلا؟ میں نے اس غلام کو دے کے، اس اپنے آقا کو دے کے جو باقی بچا ہوا تھا وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور اللہ کے پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے آزادی دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ان کے تقریباً
6-7 سال ہیں وہ تو پھر ڈٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں پر جو مصیبت آئی، حضرت سلمان فارسی ہی نے یہ بتلایا تھا کہ اس کے دائیں بائیں خندق کھود دی جائے، کافر ہم تک پہنچے نہیں سکیں گے۔ غزوہ خندق والا جو کارنامہ ہے، یہ سارا کارنامہ کس کا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے اور بار بار فرماتے سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور ایک دن سلمان فارسی کو بلا کر فرمایا کہ سلمان، مجھے اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے محبت کروں، میں تم سے کیا کروں؟ محبت کروں۔ نبی کریم جب سلمان فارسی آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے۔ اور حضرت سلمان فارسی ایسا کیوں نہ، حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ساری زندگی اس طرح گزاری، ساری زندگی اس طرح گزاری کہ دنیا کو قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ جو مشہور واقعہ وہ بھی انہی کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بلایا کہ لوگوں میرے خطبے کے لیے قریب آ جاؤ، میرے خطبے کے لیے، اور غور سے سنو۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہم تمہارا خطبہ بالکل نہیں سنیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ آج بیت المال کی سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے جسم پر 2 چادریں، آپ کو خطبہ دینے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے نے کہا جی ایک چادر جو ہے وہ میرے ابا کو بیت المال سے ملی ہے اور دوسری چادر میں نے اپنے حصے کی دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہاں ہم پھر آپ کا خطبہ سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا، چلو وہ میں واقعہ سنا کے پھر اس آخر میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا تھا حضرت ابو درداء کا، بھائی بنا دیا تھا کس کا؟ حضرت ابو درداء۔ حضرت ابو درداء آپ کو پتہ ہے مدینہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بھائی چارگی، ابو درداء کے بھائی بن گئے۔ حضرت ابو درداء کے ساتھ جب گھر گئے تو ان کی جو زوجہ تھی ام درداء، ان کو دیکھا وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہے، جسم کا حلیہ بہت، کہا تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو ام درداء نے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں نا ابو درداء، اس کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی لینا دینا، اس کو کوئی رغبت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا چلو۔ اب جب رات آئی کھانا آیا تو سلمان فارسی نے جس وقت گئے پہلے کھانا آیا، ابو درداء نے کھانا سامنے رکھا، کہا بھائی میں تو کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں جی؟ نہیں تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء مجبور ہو گئے، روزہ توڑا، آپ کو پتہ ہے نفلی روزہ مہمانی کی وجہ سے توڑا، وہ توڑا، کھانا کھایا۔ اب جب رات کو سونے لگے، ابو درداء رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ جب ابو درداء کھڑے ہو کر نماز لگے پڑھنے، سلمان فارسی نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ حضرت ابو درداء کو بڑی پریشانی ہوئی، میرا مہمان ہے۔ کہا بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اگر تم نماز پڑھو گے ساری رات میں بھی نماز پڑھوں گا۔ کہ پھر کیا کروں؟ کہنے لگا میرے ساتھ سو آرام کرو۔ ابو درداء کو ساتھ لٹا لیا، ساری رات سلمان فارسی بھی جاگتے رہے۔ ابو درداء کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو سلمان فارسی بھی، انہوں نے دیکھا یہ عجیب مہمان ہے، پہلے میرے روزہ توڑوا دیا ہے اور اب ساری رات کی میری عبادت جاتی رہی ہے۔ اور جب تہجد کا وقت آ گیا تو پھر حضرت سلمان فارسی اٹھے، کہا اٹھ کے اب نماز پڑھو۔ تہجد پڑھی، تہجد کے بعد مسجد نبی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دونوں میں بحث بھی ہو رہی ہے، دونوں میں۔ حضرت ابو درداء غصے سے بھرے ہوئے تھے، رہا نہیں گیا، کہنے لگے تم کیسے میرے بھائی ہو؟ میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور میری نفل نماز بھی جاتی رہی۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان تمام حقوق کو ادا کرنا۔ بحث کرتے کرتے مسجد میں آ گئے، جب نماز پڑھی، نماز کے بعد ابو درداء غصے سے بھرے ہوئے تھے، کہا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ جاتا ہوں، یہ کیسے مہمان آ گئے میرے گھر میں؟ اللہ کے نبی کو ساری بات بتائی، حضرت سلمان فارسی کا جملہ نقل کیا۔ جب حضرت سلمان فارسی کا جملہ نقل کیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کو علم سے نوازا ہے۔ کس سے نوازا ہے؟ علم سے نوازا ہے۔ تو بھائی یہ تو ضمنی، اصل جو میرا مقصد تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سچی طلب لے کر پیدا ہوئے، سچی طلب لے کے گھر سے نکلے، رستے میں اتنی مشکلات آئیں لیکن اللہ جل جلالہ نے مشکلات سے گزار کر منزل تک پہنچا دیا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے. ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ راہیں کھول دیں گے. اور سورہ محمد کی جب آیت نازل ہوئی نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، قرآن کریم نے صحابہ اکرام کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تم سے بہتر ہوں گے. جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام ڈر گئے، اور ڈر کے مارے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم نے آپ کی پوری قدردانی نہ کی اللہ تعالیٰ ہماری جگہ ان کو لے آئے گا جو ہم سے بہتر ہوں گے اور آپ سے زیادہ محبت کریں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر تم میری قدر نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ یہ اور اس کی قوم آ جائے گی. اور پھر حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اگر ایمان ثریا ستارے پر ہو تو یہ ایمان کو پانے کے لیے وہاں تک بھی پہنچ جائے. یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ حضرت سلمان. بھائی یہ سارا جو اتنا لمبا واقعہ، عموماً میرا مزاج اتنا لمبا واقعہ سنانے کا نہیں ہے، اب اس کا حاصل اور مقصد ہے. اب ذرا توجہ کیجئے. اس وقت لوگوں کو شکوہ ہے، اور آپ کو یہ شکوہ ہم مولویوں پر تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی ڈھنگ کا مولوی اور عالم رہا ہی نہیں، کوئی ڈھنگ کا مولوی اور عالم رہا ہی نہیں، اب کوئی صحیح اللہ والا رہا ہی نہیں، اب کوئی دینی بندہ رہا ہی نہیں جس کے پاس جا کے ہم تربیت کروائیں. کیوں بھائی آج یہ شکوہ ہے یا نہیں؟ یہ شکوہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر سچی طلب پیدا کرنی ہے، اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی، اپنے تزکیہ کی. اگر سچی طلب پیدا کریں، میں اس پر قسم کھاتا ہوں چونکہ یہ قرآن کی بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں اور اللہ تعالی ہمیں کسی صحیح بندے تک نہ پہنچائے. بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں، اگر ہماری نیت صاف ہے، ہم دین کے سچے طالب ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تربیت و اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہماری نیت سچی ہے کھری ہے، اللہ تعالیٰ کسی نالائق سے نالائق بندے کے ذریعے ہماری اصلاح کروا دیں گے. میں نے زندگی میں محسوس کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کہیں آتے جاتے ایسے بندے سے جس کا حلیہ پتہ نہیں کبھی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، اس کی زبان سے ایسا جامع ترین کو جملہ نکلا ہے کہ میں سچ بتاؤں اس نے زندگی میں بہت فائدہ دیا. اس نے زندگی میں کیا دیا ہے؟ آج ہمارے اندر سچی طلب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر، اپنے آپ کو صحیح علم کا طالب بنا کر، اپنے آپ کو کامل نہیں ناقص سمجھ کر، اپنے آپ کو بھائی کیا سمجھ کر؟ عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم سچی طلب کے لیے نکلیں. اللہ جل جلالہ ہمارا دامن علم سے بھر دیں گے. اللہ تعالی ہمارا دامن کس سے بھر دیں گے؟ علم سے بھر دیں گے. اور بھائی جب انسان اپنے اندر سچی طلب پیدا کر لیتا ہے، جستجو پیدا کر لیتا ہے، تو یہ منزل تک پہنچ کے رہتا ہے. اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. دنیا میں اس کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ ایک غلط چیز کو پانے کے لیے نکلے. غلط چیز پانے، ہمارے یہاں کیا ہے، اب میں مثالیں دیتے ہوئے تھوڑا شرم مانے ہے، غلط جگہ کہیں تعلق ہو گیا، لوگ اس غلط جگہ اپنی ہرس اور لالچ پورا کرنے کے لیے بھائی کون کون سی قربانیاں دیتی ہیں آج ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا. کیوں بھائی؟ کیا کیا پاپڑ بیلتے، کیا کچھ کرتے. ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے غلط مفاد کو حاصل کرنے میں انہوں نے آ کے مسجدوں کی پہلی صفوں میں بیٹھ گئے، تہجدوں تک پہنچ گئے. کس تک پہنچ گئے؟ ایک نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ جی مفتی صاحب
آپ سے دعا کے فضائل سنے تھے، میں 4 مہینے سے دعا مانگ رہا ہوں. میں نے اس سے جب تفصیل پوچھی، کسی جگہ وہ اپنا رشتہ چاہتے تھے، تو میں بعد میں سوچتا رہا. میں نے کہا دیکھو، دنیا کی چھوٹی سی چیز یہ پانا چاہتا ہے. یہ کہہ رہا میں 4 مہینوں سے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں اور 4 مہینوں سے دعا بھی مانگ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آدمی طلب اسی چیز کو کرتا ہے دل میں جس کی قدر پیدا ہو. دل میں جس چیز کی کیا پیدا ہو؟ قدر ہو. آج ہمارے یہاں دین کی قدر نہیں رہی ہے. ہم دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں. دینداروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مولویوں کو حقیر سمجھیں گے، دینداروں کو حقیر سمجھیں گے. قدر نہیں ہے. تو جب قدر نہیں ہے، طلب کہاں سے پیدا ہونی ہے؟ طلب کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آج کل تو بھائی نیک لوگوں کو مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے، اب ہدیہ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لوگ علماء کو، دینی لوگوں کو ہدیہ سمجھتے ہیں، دیتے ہیں ماڑا سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ اس کی کوئی برکت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساری زندگی جو گزر ہوا ہے وہ صحابہ اکرام کے ہدیوں سے ہوا ہے. کتنوں سے ہوا ہے؟ مدینہ آنے کے بعد 7 مہینے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکا. حضرت سعد بن زرارہ، ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ، انس بن مالک اور ان کی دادی حضرت رمیسہ، اللہ کے نبی کے لیے 7 مہینے کھانا ان کے گھر سے آتا تھا. ان کے گھر سے آتا. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا ہے، اس سے کچھ مال غنیمت اللہ کے نبی کے خرچہ چلنا شروع ہوا ہے. تو صحابہ اکرام ہر قیمتی چیز اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے، اللہ کے نبی کو محتاج سمجھ کے. بھائی بولتے نہیں ہیں، ضرورت مند سمجھ کے. آج تو ہم اپنی بہن کو بھی دیتے ہیں محتاج سمجھ کے. برکتیں کا ہدیہ میں اتنی برکتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ہدیہ کی اتنی برکات ہیں، لیکن وہ ہدیہ جس کو دیا جائے محتاج سمجھ کر نہ دیا جائے. لوگوں، علماء کو اس طرح کے ہدیے دینے میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. اسی لیے آج ہمارے یہاں ہماری نسلوں سے علم اٹھ رہا ہے. کسی بھی علم والے کو ہدیہ دینا اس کے علم کے عظمت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اس کے علم کے عظمت کی وجہ سے. کسی نیک آدمی کو ہدیہ دینا اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. کسی دیندار سے محبت کرنا اس کی دینداری کی وجہ سے کرنا. جس وجہ سے، یہ میں نے زندگی میں بہت دیکھا، یہ بڑا حساس موضوع ہے. میں اپنی لین کے بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو جانتا ہوں، خود بڑے نیک ہیں، لیکن اپنی لین کی قدر نہیں تھی ان کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو نیکی پر نہیں لگایا.